بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में नज़ीर अहमद गाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, अभी अल्लाह ताला के पाक कलाम की तिलावत फरमा रहे थे मुल्क मुमताज़ कारी जनाब कारी मोहम्मद अली कादरी साहब। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी हस्ती पाक का ज़िक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब थी। ये हस्ती पाक वो थी जिनकी अज़मत की गवाही कुरान ने दी, रब रहमान ने दी, नबियों के इमाम ने दी, सैयद इंसो जान ने दी, जिब्राइल के पैगाम ने दी। नाज़रीन किराम, ये हस्ती पाक वो है कि बचपन में ही इन्होंने मलिकातुल अरब की आगोश में तरबियत पाई
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے جو ان سے محبت اور الفت کی، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بچپن میں ہی تھے، اور جو اسلام پہ اس وقت ابتلا آئی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام میں جتنی مشکلات درپیش ہوئیں، جس طرح کے مصائب و آلام سے گزرنا پڑا، شیب ابی طالب تو سب کو یاد ہے، اور اس میں بالکل بچپنے میں حالت ان کے تقوی اور زہد اور ورع کی یہ تھی کہ شیب ابی طالب میں نہ ان کی سحر خیزیوں میں فرق آیا اور نہ ان کی سجدہ ریزیوں میں فرق آیا۔ میں اگر یہ کہوں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں سب سے پہلے جس مجاہدہ نے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا وہ یہی ہستی پاک تھی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ بس پھر انہوں نے گستاخان رسول کے بارے میں اور ان کے خلاف جو رب ذوالجلال کے حضور ہاتھ اٹھائے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدر کے میدان میں وہ 6 کے 6 جہنم رسید ہوئے، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان 6 کو دیکھا جن کے بارے میں سیدہ دکھی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی، ان کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ جس نے ان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے ان کو خوش کیا اس نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اور جس نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کو دکھی کیا، گویا اس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن پہ عرش کے ملائکہ بھی فخر کرتے تھے، اور جن کی شادی زمین پر بھی ہوئی تھی، اور یہاں پہ جتنے صحابہ جیت تھے وہ ان کی شادی میں شریک ہوئے۔ اور عرش پہ کمال کی یہ بات ہے کہ ان کی والدہ ملیکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو محل تھا اس میں ان کی جو شادی ہوئی آسمان پہ، اور اس میں جو سب سے بلند صفت اور بلند مقام جو ملائکہ تھے وہ بطور گواہ ہوئے، اور وہ جو طوبہ کے درخت سے جو موتی اور انوار اور جواہرات تقسیم ہوئے تھے حوران بہشتی میں اور عرش کے ملائکہ میں، وہ قیامت تک تقسیم ہوتے رہیں گے اور وہ جواہرات چنتے رہیں گے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کا جب ہاتھ اٹھ جاتا تھا اللہ کی بارگاہ میں تو قبولیت کی سند سب سے پہلے آ جاتی تھی۔ یہ وہی ہستی ہے ناظرین کرام کہ قیامت کے روز جو ان سے محبت کرتا ہوگا، ان کا ادب کرتا ہوگا، ان کے ہاتھ میں ایسی تختیاں تھما دی جائیں گی جو جہنم سے آزادی کا پروانہ ہوگا، یعنی جنت کی گارنٹی ہو جائے گی ان کا ادب کرنا۔ اور ان کے جو القابات ہیں وہ سینکڑوں ہیں، بیان نہیں ہو سکتے۔ اگر میں صرف القابات بیان کرنا شروع کروں تو شاید میرا پروگرام ختم ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ جنت کی عورتوں کی سردار کے القابات کیا تھے، میں صرف چند بہت مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ انہی کے القابات میں سے ہیں: باسطہ، باطنہ، طیبہ، طاہرہ، ساجدہ، جلیلہ، جمیلہ، حاجیہ، حاضرہ، خاتون جنت، خیر النساء، راضیہ، رضیہ، رفیہ، زاہدہ، زکیہ، سلیمہ، سیدہ، عالم، شافعہ، شاہدہ، طاہرہ، ظاہرہ، شہزادی کونین، صادقہ، صالحہ، شفیعہ، شفیقہ، عابدہ، عادلہ، عارفہ، عالمہ، عالیہ، عاملہ، قائمہ، قاریہ، کریمہ، مبارکہ، مخدومہ، مطہرہ، مکرمہ، نجیبہ، نوریہ، صائمہ، حبیبہ، حجازیہ، ولیہ، صدیقہ۔ یہ میں نے صرف چند ناظرین کرام جو القابات حدیث مبارکہ میں ان کے آئے وہ اکٹھے کیے ہیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اور ان کو فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ ناظرین کرام، پھر ان کا عالم کیا تھا، ان کی سخاوت کا جو دریا بہتا تھا، وہ جو اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کہ یا رسول اللہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ جو کچھ آتا تھا وہ راہ خدا میں لٹا دیتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا تمہارے لیے 40 اونٹوں میں سے ایک اونٹ زکوٰۃ ہے، میرے لیے 40 کے 40 اونٹ جو ہیں وہ زکوٰۃ ہے، میں سب راہ خدا میں قربان کر دیتا ہوں۔ پھر عالم یہ تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ایک روٹی کا ٹکڑا لائیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا میری پیاری یہ آپ کہاں سے لائی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے جو گھر میں تھے اس کی میں نے روٹی پکائی ہے اور 3 پہر سے میں بھوکی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ میں اپنے ابا جان کے بھی لے جاؤں، یہ ٹکڑا آپ کے لے آیا ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی 4 روز سے تمہارے باپ نے بھی روٹی نہیں چکھی۔
ناظرین کرام یہ اللہ کی راہ میں یہ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھوکے تھے، سب کچھ تو راہ خدا میں لٹا دیتے تھے، تو آپ بھوکے تھے، دوپہر کے وقت آپ نکلے، راستے میں سیدنا صدیق اکبر ملے، وہ بھی بھوکے تھے، انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ آگے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ بھی بھوک سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے جناب ایک صحابی جو تھے حضرت ابو ایوب انصاری، ان کے باغ میں، کھجوروں کے باغ میں لے گئے، اور وہاں جا کے جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور 7 کھجوروں کا خوشہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر جب وہ کباب بن کے آئے اور سالن بن کے آیا اور روٹیاں سامنے آئی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پکڑی، اس پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا، ابو ایوب انصاری کو کہا میری شہزادی بھوکی ہے، 2 دن اس کے لیے یہ جا کے ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ ناظرین کرام یہ ہستی پاک جو ہے یہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے داخل ہوگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے تھے۔ اور پھر محبت کا عالم یہ تھا، نہ ان کی زمانی دوری برداشت تھی، نہ ان کی مقامی دوری برداشت تھی، اسی لیے جب ایک دفعہ انہوں نے اظہار کیا، روز رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں ان کے گھر جاتے، ان کو مل کے جاتے، حسنین کریمین کو پیار کر کے جاتے، جب کسی سفر سے جہاد سے واپس آتے سب سے پہلے ان کے گھر، ان کے آشیانے پہ جاتے۔ اور پھر یہ عالم تھا کہ اپنے گھر کے ساتھ اپنے ایک صحابی کو کہا کہ حضرت زید جن کا نام تھا، کہ مجھے یہ اس شہزادی کے لیے انہوں نے اظہار جب سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو انہوں نے اپنا ایک مکان جو تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ تو عالم یہ تھا محبت کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک قریب آیا تو آپ نے ان کو بتا دیا تھا، خبر دے دی تھی، رونے لگ گئی۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تم نے گھبرانا نہیں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی۔ ناظرین کرام ان کا عالم یہ تھا کہ جب وصال پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اس کے بعد 6 ماہ صرف زندہ رہ سکی، اور ایک دن مسکرائی نہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یہ عالم تھا، 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال، ان کا وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو انہوں نے اونٹ کی کھال کا ایک وہ جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں بھی 13 پیوند لگے تھے، اور یہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تلاوت قرآن کریم کر رہی ہیں، اللہ کا ورد کر رہی ہیں، تو آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا میری بیٹی تم فاطمہ دنیا کی تکلیف پر صبر کرو گے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت کی جو دائمی مسرتیں ہیں وہ میری بیٹی تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام یہ ہستی پاک وہ تھی جن کے بارے میں میں نے اپنی کبھی کبھی ٹوٹے پھوٹے اشعار کہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں، بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، اور چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں۔ یہ میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلا کے لاؤ، یہ میرا پیغام دو۔ جب وہ گئے اور دیکھ کے حیران ہو گئے، اور واپس آ کے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حیران ہو گیا ہوں، سیدہ پاک کے گھر میں گیا ہوں، خاموشی تھی، وہ تو آرام فرما رہی تھی اور چکی چل رہی تھی لیکن کوئی چلانے والا نظر نہیں آیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شہزادی جو تھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عرش کے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جا کے شہزادی کا جو ہے وہ تم چکی ان کی چلاؤ۔ اس طرح میں نے اشارہ کیا ہے، چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں۔ ان کے شہزادوں کی جو جھولا تھا وہ ملائکہ جھلایا کرتے تھے، اور حور و ملک ہے خادم، روح الامی بھی دیکھو زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں۔ آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج، لیکن انہی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں۔ اور شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ، کہہ کر سلونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں۔ ناظرین کرام اگر میں ان کی عظمت و شان بیان کروں تو شاید آج میرا جو انٹرو ہے یہ سارے پروگرام کو ہی لے جائے، لیکن آج میں چاہ رہا ہوں میرے ساتھ آج میری جو ٹیم ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرے ہیوی ویٹ جس کو کہتے ہیں نا، اور بڑے قابل آج میرے سارے مہمان ہیں۔
آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر محمد اعظم نوری، میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں، آپ بھی ادیب ہیں اور بہت قابل روحانی شخصیت ہیں۔ میرے دائیں طرف میں یہ اگر کہوں کہ خواتین میں ہماری سپر سٹار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جنہوں نے سلام شہدائے کربلا ہمارا جو پروگرام تھا 92 کا وہ 3 برس کرتی رہی، اور اولین جو میرے ساتھی لوگ تھے جنہوں نے صبح نور میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کوششیں کاوشیں اور بڑی محنت کی تھی پروگرام میں، ان میں یہ شامل تھی۔ آج میرے ساتھ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ، اور ان کے ساتھ پاکستان کی صف اول کی نعت خوان مریم منیر صاحبہ ہیں، جو منقبت بارگاہ سیدہ میں پیش فرمائیں گی۔ اور روز کی طرح آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے بہت بڑے جو نعت خوان اور قوال جناب شیر میاں داد اور ان کے ہم نوا ہیں، آج یہ ہمیں منقبت بھی سنائیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں دائیں جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ، تو پروفیسر نورید فاطمہ آپ سے اچھا جی، وہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے شیر میاں داد کو ہمیں سننا ہے، ٹھیک ہے جی، شیر میاں داد کیا سنا رہے ہیں آپ؟ سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا علیہ السلام سلام اللہ علیہ، ان کا کلام ہے اے مونس و دم ساز علی مادر حسنین۔ یہ سید ساجد جو مرحوم تھے ان کا ہے، کمال کا، اس سے بہتر میں نے منقبت آج تک نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، پیش خدمت۔ سبحان اللہ۔ شاہ لولا تیری ملک ہے دار
طواف تیرے در کا کیا کرتے ہیں دن رین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین تم حیدر کرار کے ہو گھر کا اجالا نور شہ والا فرزند تیرے بی بی سیدین کریمین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین یا بی بی پاک فاطمہ یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین جس وقت ہو تاروں میں کمر چودھویں شب کا رخ ماند ہو سب کا تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے مابین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین ہے اس میں مکرم تیرا مفتاح محمد اے روح کرامات نازاں ہے تیری ذات پہ نازاں ہے تیری ذات پہ خود صاحب قوسین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین اٹھتی تھی نبوت تیری تعظیم کی خاطر تکریم کی خاطر تو عین محمد ہے تیری عین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین اے مونس و دم ساز علی مادر حسنین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین یا بی بی پاک فاطمہ مخدومہ کونین ویلکم بیک ناظرین کرام. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بے شمار آپ کی احادیث مبارکہ آپ نے روایت کی ہیں جن میں سیدہ پاک کی شان مخدومہ کونین کی بیان کی ہے. میں ایک حدیث کا بالکل چھوٹا سا ٹکڑا، ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ کاش فاطمہ میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. اس سے عظمت پتہ چلتا ہے کہ مخدومہ کونین کی عظمت و رفت کیا تھی. جی پروفیسر نوری فاطمہ، سیدہ پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. جزاکم اللہ خیر. قبلہ غازی صاحب، آپ نے سیدات النساء العالمین، خاتون جنت جو تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے ذکر نور سے جوڑنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا. جس طرح آپ نے سمندر میں کوزے کو بند کیا ہے، آپ کو تو اللہ کریم نے لفظوں کا چناؤ اس طرح سے عطا کیا ہے، لیکن میں اس ہستی کے ذکر پاک کو بیان کرنے کے لیے سمجھتی ہوں کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے یا سیدات النساء العالمین ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کاش کہ میں سمجھتی ہوں میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میرے پاس اگر فرزدق کی زبان ہوتی، سبحان اللہ. اگر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ ہوتا، سبحان اگر اللہ. بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا درد ہوتا، جامی کا سوز ہوتا، واہ. رومی کا جو ہے گداز ہوتا، سبحان اللہ. اور سیدنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، خاص طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کی فصاحت اور بلاغت ہوتی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہوتا، اور پھر اعلیٰ حضرت کا ادب اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق ہوتا، تب بھی میں شاید کچھ کہہ پاتی سیدات النساء کی شان میں۔ آپ کی شان اطہر میں اور آپ کیا بیان کریں، جو خود رب کائنات، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ رب کائنات خود سورہ کوثر میں ارشاد آپ کی شان پاک کو بیان کرتا ہے، آیہ تطہیر میں بیان فرمائی، آیہ مباہلہ میں بیان فرمائی، سورہ دہر کا عنوان بنا دیا آپ کی شان پاک کو، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے اپنی بیٹی کی شان بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور فاطمہ بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب الکریم کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ یہاں پر آپ ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ خون کو نور کہا کرتے ہیں، تو میں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے کہ خون کی جگہ نور خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی نوری صاحب، وہ علامہ اقبال نے کہا نور چشم رحمت للعالمین، سبحان اللہ، امام اولین و آخرین، اور پھر جو علامہ نے آگے کہا ہے نا جی، وہ کمال ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اور ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ ہا برخاک او پاشید می، کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ڈوری نے میرے پاؤں باندھ رکھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس مجھے روک رہا ہے، ورنہ سیدہ پاک میں آپ کے مزار کا طواف کرتا اور اس مقام پر سجدہ ریز، یہ ان کا مقام ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل غازی صاحب، سیدۃ النساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے یقیناً ایسا نور معرفت چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کی خاص عطا ہوتی ہے، اور ان ہستیوں کو چونکہ وہ نور معرفت نصیب تھا، اس لیے انہوں نے بھی سیدہ کے مقام کا حق ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا اس بات سے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں اللہ سے خیرات مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کی ان کے راستے پہ چلا۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ میں اس کو جوڑنا چاہوں گا سیدہ کے بیان کے ساتھ۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا ذکر بائی نیم کیا ہے، اور ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار، سبحان اللہ۔ کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ یہ کہا تھا اپنے چچا اور والد، میں وہی کہنے لگا تھا کہ کہاں چچا، باپ، والدہ، بہن، بھائی، وطن، گھر، ان کا پیار، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اوپن آفر دے دی نا، انہوں نے کہا کہ جتنی رقم چاہیے لے لیں، آپ نے کہا میں فری میں تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ اب واپس آئے کہ ان کا اس میں گرامی ہے، ان کا اس میں گرامی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بائی نیم ان کا ذکر کر کے گارنٹی دی کہ وہ انعام یافتہ ہیں۔ اب انعام یافتہ کیسے ہیں؟ آیت نمبر ذرا 37 دیکھیے، فرمایا اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے انعام یافتہ بندوں کا ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا، ان کی تعریف کر دی۔ فرمایا انعام یافتہ وہ ہوتا ہے جس پہ خدا کا بھی انعام ہوتا ہے، مصطفیٰ کا بھی انعام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم، وہی انعمت سورہ احزاب میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اب سیدہ انعام یافتہ بندوں کی صف میں سب سے اوپر کس طرح ہیں؟
کہ جب سیدہ کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک نام آپ کو خدا نے دیا اور ایک نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا نام دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ سما بنتی فاطمہ، فرمایا میں نے یہ فاطمہ نام میں نے نہیں رکھا، یہ نام میرے خدا نے رکھا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی بتاؤں کیوں رکھا ہے؟ لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، فرمایا فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے چھڑانے والی، بچانے والی۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اس کو بھی دوزخ سے چھڑا لیا ہے، اور جو جو اس سے پیار کرے گا اللہ نے اس کو بھی دوزخ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان یہ نام خدا کی طرف سے ملا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نام نامی اسم گرامی جو دیا وہ ہے زہرا، زہرا کا نام دیا۔ اب زہرا کا مطلب کیا ہے؟ روشن، چمکنے والی، نور ہی نور، پیکر نور۔ اس کی ریزن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، فرمایا جیسے اہل زمین آسمان کو تکتے ہیں نا تو انہیں آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیتے ہیں، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جب آسمان والے زمین کو تکتے ہیں تو میری فاطمہ انہیں اس طرح چمکتی دمکتی سبحان دکھائی اللہ، دیتی، سبحان اللہ، اس طرح روشن دکھائی کیا دیتی، کہنے، سبحان اس اللہ، طرح روشن دکھائی دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو آپ کہا کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، اس کا میں ایک حدیث سے اس کو تائید کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے حور کو انسانی شکل میں دیکھنا ہونا تو فرمایا میرے رب نے میری فاطمہ کو انسانی شکل میں حور بنایا، سبحان حور اللہ۔ بنایا ہے۔ اور پوری حدیث سن لیں، اور حوران بہشتی تو ان کی غلام وہ ہے، تو غلام ہے، کنیز ہے، باندیاں ہیں۔ ٹھیک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ، فرمایا جب جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں وہ جنت کی خوشبو سونگوں جو شب معراج میں نے وہاں پہ جا کے سونگی تھی، تو فرمایا اب وہاں پر جانا اگر اس میں تاخیر ہونا، جاتے تو رہتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، لیکن کہا اگر تیرے تاخیر لیے ہونا، ہر شب ہے مثال شب اسرا، شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، عرش سبحان بری اللہ۔ ہے، جی۔ آتے جاتے تو رہتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کبھی میرا جلدی اس خوشبو کو سونگنے کو من کرے نا تو فرمایا میں اپنی بیٹی کو بلا کے اسے سونگ لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو سبحان اللہ۔ جی پیر صاحب، سبحان اللہ۔ ایک دن حوران بہشتی نے یکدم دیکھا کہ ساری جنت بہت زیادہ جگمگا اٹھی ہے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پتہ لگا کہ سیدہ نے تبسم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آغاز ماشاءاللہ آپ نے بھی فرمایا، اور باقی تمام دوستوں نے پروفیسر نورید فاطمہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم انشاءاللہ سحری کی ٹرانسمیشن میں۔ اگلا پروگرام ہمارا بہت بڑا ہو رہا ہے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب پہ، انشاءاللہ یہ بھی ہوں گی، اور ان کے ساتھ جو پروفیسر خانم طیبہ بڑی مشہور اسکالر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ جی۔ پروفیسر اعظم نوری صاحب نے بہت خوبصورت احادیث کا ذکر کیا۔ آپ کے القابات اور اسماء مبارکہ کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کے القاب مبارکہ میں ایک عظیم لقب بطول، جس کا معنی ہے سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اچھا، یہ آپ کی وتبتل الیہ تبتیلا۔ جی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل میں ارشاد ہوا کہ سب سے کٹ کر اس کے ذکر مبارک کی طرف مشغول ہو جانا، اس سے آپ کا اسم مبارک بطول اور جنتی جو جسمانی عوارض اور انسانی عوارض سے پاک ہونے کے سبب سے بھی آپ کا یہ مبارک لقب جو ہے وہ معروف ہے۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت آج کے حوالہ سے بات ذہن میں آ رہی تھی کہ آج 9 مئی ہے، اور حضرت علم العادات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جناب سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اسم مبارک فاطمہ کے اعداد 135، جس کا مفرد عدد 9 بنتا ہے۔ جمع کریں، جی 5 جمع 3 جمع 1 تو 9 مفرد عدد یعنی ایک میں اس کو اکائی میں لائیں تو وہ 9 بنتا ہے۔ اب ذرا اس میں غور طلب امر یہ ہے کہ 9 کا ہندسہ علم العادات کا سب سے بڑا ہندسہ ہے، اور یہ غیر فانی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، اپنا وجود ختم نہیں کرتا۔ اس کو ضرب دیں تو اس کا ماحصل 9 رہے 9 گا۔ دونی 18، 8 اور 1 9، 9 3 27، 7 2 9، 9 4 36، 4 2 9، 9 5 45، 4 5 9۔ اس کو جمع کریں تو یہ اپنا وجود ختم نہیں کرتا، تفریق کریں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس ذات والا شان کے نام کو پروردگار عالم نے یہ عظمت عطا فرمائی
کہ ان کے نام کا عدد غیر فانی ہے، ان کی اپنی شان بقا کا اندازہ کیا اور ہوگا۔ آج 9 کمال آپ نے جوڑی ہے، واہ 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 واہ، تو یہ سبحان اللہ، آج دن ان کا جی دن طے ان کر کا دیا۔ یوم وصال جو ان کا ہم منا رہے ہیں، اس حوالہ سے یہ بات اور یہ پیغام اس نے انتظام ہے، اس نے انتظام ہے بلا قدرت شبہ، کا۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں جی۔ یہ پیغام ہے کہ ان ہستیوں کی عظمت جو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سودا اپنے رب سے کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا جو اپنی جانوں کا سودا مرضی مولا سے کر لیتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ پوری زندگی جناب سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اللہ کی رضا اور مشیت میں اس طرح گزری۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں اس کائنات میں جو ہمیں انسانیت کی اس معراج پہ نظر آتی ہیں کہ انہیں کھانے سے تسکین نہیں ملتی، کھلانے سے تسکین ملتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنے انٹرو میں جو کچھ 1-2 واقعات کا ذکر کیا اور اشارہ دیا، وہ در حقیقت آپ نے آپ کے شان فقر کو اجاگر کیا ہے کہ آپ کی اس دنیا سے رغبت جو تھی وہ کس قدر، یعنی بے رغبتی کتنی زیادہ تھی کہ انہیں اس دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا، اور جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حضور کی شان کو اپنے منظوم سلام میں پیش کیا ہے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اصل بات یہ ہے کہ ان ہستیوں کا یہ نوری مخلوق تھے، عرش کے باسی تھے، ان کا اس دنیا سے تعلق کوئی نہ تھا، یہ ہم گناہ گاروں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا پہ اللہ نے بھیجے تھے۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ 3 روز کا واقعہ ہے، اور وہ جو روٹی 3 دن پکی وہ دیتے رہے۔ اور ایک اور سخاوت کا چھوٹا سا واقعہ لیکن ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ سیدہ پاک جا رہی ہیں، بہت خوبصورت امام حسن علیہ السلام بچے ہیں، ان کو بہت خوبصورت لباس پہنایا ہوا ہے، وہ جو قمیض تھی ان کی، راستے میں دیکھتی ہیں تو ایک غریب عورت کھڑی ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے، اس کے تن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ اتارتی ہیں امام حسن کا کرتا اور اس بچے کو پہنا دیتی ہیں۔ یہ سخاوت جو ہے یہ کہنے کی حد تک یا پڑھنے کی حد تک، لیکن جب عملی زندگی میں آئے اپنی اولاد کے کپڑے اتار کے کسی غریب کو پہنا دیں، یہ سیدہ فاطمہ مخدومہ کونین کر سکتی۔ بے شک۔ اور میں تو قبلہ غازی صاحب امام حسن علیہ السلام سے ایک نقطہ جو میری سمجھ میں آیا، تصوف میں کہا جاتا ہے کہ جو عوام کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ خواص کے گناہ شمار کیے جاتے ہیں، خطائیں شمار کی جاتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، آپ نے اس کے سوال سے زیادہ اس کو عطا کر کے آپ رونے لگ گئے۔ آپ کی زوجہ مکرمہ نے پوچھا کہ اے امام، آپ نے تو ضرورت مند کی اس کی ضرورت سے زیادہ مدد کی ہے، اب رونے کی وجہ؟ آپ نے کہا کہ اگر سخاوت یہ نہیں تھی کہ یہ میرے گھر پر آیا ہے، در پہ آیا ہے، تو میں نے اس کی ضرورت پوری کی ہے، سخاوت یہ تھی کہ میں اس تک پہنچتا۔ پھر یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اے آج کی مسلمان عورت، اگر تو اپنے آپ کو کردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ڈھال لے گی، تبھی تیری گود میں امام حسن و حسین پروان چڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سخاوت کی بات کی قبلہ غازی صاحب، مجھے قرآن کریم کی آیات کبھی سمجھ نہ آتی اگر اہل بیت اطہار کی ہستیاں نہ ہوتی۔ سیدہ پاک کے دروازے پر ایک شخص ایک سائل آتا ہے اور وہ لباس کا سوال کرتا ہے، آپ نے اندر گئیں اور اپنا نیا قمیض، واحد ایک جو نیا قمیض آپ کے پاس تھا، آپ نے لا کر اس کو دے دیا۔ تو سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے کہا کہ آپ کے پاس جو پرانا قمیض تھا آپ وہ دے دیتی، آپ نے فرمایا، اللہ رب الکریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی معراج، واقعہ کربلا، اور بعد از کربلا آپ کی اولاد پاک نے
ثابت کیا کہ بہترین جو اس دنیا کے وہ اندر لوگ شمون تھے، یہودی والی بات وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو بنو سلیم کا جی اس کا سر ڈھانپے؟ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنا امامہ شریف اتار کے دے دیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری دے دی. آپ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو کچھ کھانے کو دیں اور میری بیٹی کے گھر لے جائیں. جب آپ سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے تو سیدہ پاک سے جب پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کو کچھ نہیں، لیکن سلمان جو ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے ہم اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. رکو. آپ اندر گئیں اور اپنی چادر مبارک لے کر آئیں، وہ دی اور کہا شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور لے جا کر کہو کہ رسول کی بیٹی اس کے عوض کچھ مانگتی ہیں غلہ. وہ لے کر گئے. جب انہوں نے دیا تو شمون اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے؟ جب انہوں نے اقرار کیا تو کہنے لگا کہ واللہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں کی سخاوت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی بیٹی اپنا سب کچھ ان کے ایک امتی کے لیے دے دیں گی. اور انہوں نے غلہ بھی دیا اور وہ چادر بھی واپس کر دی اور کہا کہ مجھے فوراً کلمہ پڑھاؤ. وہیں مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد جب گھر میں اناج پہنچا، سیدہ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا پیسا اور اس کے بعد روٹی بنا کر جب سیدنا سلمان فارسی کو دی تو انہوں نے کہا بچے بھوکے ہیں سیدہ، کچھ اس میں سے بچوں کے لیے رکھ لیں. آپ نے فرمایا سلمان ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں ہم وہ واپس نہیں لیتے، یہ لے جاؤ اور لے جا کے اس کو دے دو. تو یہ جو فقر اختیاری جس کی ہم اکثر بات کیا کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا. اور ایک دن سونے کا ہار آپ کے گلے میں دیکھ کر فرمایا کہ اے میری بیٹی کیا تم یہ چاہتی ہو کہ متکبرین عرب کی طرح سے، ان کی عورتوں کی طرح سے تمہارے گلے میں یہ آگ کا ہار ہو اور لوگ مجھے کچھ کہیں؟ آپ نے فوراً وہ ہار اتارا، بازار میں بھیجا، اس کو بیچا، غلام خریدا اور آزاد کر دیا. جی مریم سے آپ کی اجازت سے مریم منیر ہمارے ساتھ ہے، منقبت بارگاہ مخدومہ کونین مریم منیر صاحبہ. جی فرمائیں. شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں وہ فاطمہ زہرا. ہاں نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا. نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. نبی کی یاد ہمارا عظیم ورثہ ہے. نبی کی یاد ہمارا عظیم ورثہ ہے. رسول پاک کی عطرت ہے فاطمہ زہرا. رسول پاک کی عطرت ہے فاطمہ زہرا. نبی کے در پہ جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے. حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا.
حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا. زمانہ کہتا ہے جس کو حسن حسین کی ماں. زمانہ کہتا ہے جس کو حسن حسین کی ماں. رسول پاک کی عطرت ہے فاطمہ زہرا. رسول پاک کی عطرت ہے فاطمہ زہرا. خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا. نبی کے در میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. جی پروفیسر اعظم نوری صاحب، زود و تقوی کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی، فاطمہ کا سجدہ نہیں پورا ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ایسے ہی ہے غازی صاحب. یہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے عبادت و بندگی کا معیار قرار دیا. سبحان اللہ. پروفیسر صاحبہ ابھی وہ بات کر رہی تھیں کہ قرآن کی سمجھ ہی ان کو دیکھ کے آتی ہے، تو اس کا سبب یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے بارے میں تو ایک بار کہا کہ میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ان ہستیوں کے بارے میں 3 بار کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اللہ 3 مرتبہ فرمایا. 3 مرتبہ فرمایا. قرآن تو تھیوری ہے اور یہ پریکٹیکل ہے. یہ پریکٹیکل ہے. ان کو اگر ہم مائنس کریں گے تو دین بچتا ہی نہیں. قرآن سمجھ نہیں آئے گا. بیت اتار کو مائنس کر دے تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. میں یہاں پر اپنا ایک بڑی ایمان افروز بات، جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، ساری باتیں ایمان افروز ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک نعت سے میں نے اس کا ان حدیث سے ایک تعلق جوڑا ہے. انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہتے ہوئے ایک بار مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ کا چہرہ انور یوں ہے، پھر کہتے نہیں، جیسے دل مطمئن نہیں نہ ہوتا تو کہا نہیں یوں نہیں یوں ہے، پھر دل مطمئن نہیں ہوا تو کہا نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. میں 2 شعر سناتا ہوں اور پھر میں سیدہ کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بالکل اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کو ایک دن ایک مقام دینا چاہا، ایک دیتے تو پھر کہتے نہیں اس سے اگلا، پھر کہتے نہیں اس سے اگلا. 4 سٹیپ میں کرم کی حد کر دی. مثلا پہلے آپ نے کہا کہ اما تردئی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ، سیدہ تم جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہو. اب یہ ایک مقام بہت اونچا ہے، لیکن وہ تو جنت کی عورتیں ہیں نا. سبحان اللہ. جو جنت میں نہیں جائیں گی عورتیں کیا ان کی سردار نہیں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام کو تھوڑا اور بڑھا دیا. آپ نے فرمایا اما تردینا ان تکونی سیدۃ نساء ہذہ الامہ، سبحان اللہ، اس امت کی ساری عورتوں کی آپ سردار ہیں.
پھر اس پر بھی دل مطمئن ہوا تو مقام تھوڑا اور بلند کر دیا. فرمایا اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء المومنین, سارے مومنوں کی عورتوں کی سردار ہیں. اور غازی صاحب اس پر تو سیدہ سے پیار کرنے والے اور ان کے گھرانے سے پیار کرنے والے جھوم جاتے ہیں. آقا کی تسلی کس بات پہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں جنت کی عورتیں, مومنوں کی عورتیں, دنیا کی عورتیں, یہ نہیں. آپ نے فرمایا اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین, فرمایا آپ سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں. اب وہ خواہ انسان ہیں, خواہ وہ حوران بہشت ہیں, خواہ کسی بھی قسم کی عورتیں ہیں, سب کی سرداری آپ کو عطا فرما دی. جی پیر صاحب سبحان اللہ, سب کی نساء العالمین. بے شک بے شک. اور عالمین میں تو ہر شے آ گئی نا جی, قرآن بہشتی بھی آ گئے, ملائکہ آ گئے, دنیا کی ساری خواتین آ گئیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ اکبر جس ذات والا شان کو اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ عظمت عطا کی ہو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اٹھ کر پیار دیں اور اپنی مسند پر بٹھائیں, اپنی مسند پر, اپنی مسند پر بٹھائیں. اور یہ واحد مثال ہے, یہ واحد مثال صرف دوسری مثال حسان بن ثابت کی ہے. جی وہ ایک خاص سبب سے, وہ ایک خاص سبب سے, خاص موقع. جی خاص موقع. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند پر بٹھائیں اور پھر اس حوالہ سے والہانہ پیار کریں کہ یہ فاطمہ الزہرا وہ ہے, اور اعلان کریں تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان میں اور ان کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی امت کو آقا خطاب فرمائیں کہ تمام انسانوں کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں سے جاری کیا, جبکہ میری نسل کو میری اس بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جاری کیا. یہ اعلان جو ہے حضور علیہ السلام کا اور یہ والہانہ پیار جو آقا کا ہے, یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سے پیار صرف دختر بابرکت, دختر نیک اختر, بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں, بلکہ جو انہیں سورہ کوثر کی اللہ نے شان عطا فرمائی تھی اس سبب سے تھا کہ حضور علیہ السلام کا نسب مبارک ان کے سبب سے اللہ جل مجدہ الکریم نے جاری فرمایا. اور نہ صرف جاری فرمایا, دیکھیں کتنی عظیم الشان آقا کا ہر فرمان عالی ہے, لیکن یہ کتنی عظیم الشان بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام انسانوں کے نسب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, میرا نسب اس دن بھی قائم رہے گا. اور وہ جس ہستی کے سبب سے اس نسب کا اجرا فرمایا وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ شیر میاں داد ان کے ہم نوا, ان سے کیا سنائیں گے؟ جی یہ بی بی پاک کی بات ہو رہی ہے, جی سرکار کا ذکر. بسم اللہ.
قدرت کو ناز ہے، جن پر رسول حق کی رسالت کو ناز ہے، جن پر علی ولی کی ولایت کو ناز ہے، جن پر قسم خدا کی امامت کو ناز ہے، بیٹی ہیں جو نبی کی امامت کی شان ہے، جو کملی والے آقا محمد کی جان ہے، وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، جن کا رسول پاک بھی کرتے تھے احترام، پڑھ کر درود لیجئے بنتے نبی کا نام، سن لیں جو نام فاطمہ جھک کر کرے سلام، آؤ بتاؤں سیدہ کتنی ہے بامقام، عالی مقام بی بی خدیجہ کی جائی ہے، جن کے لیے حضور نے کملی بچھائی ہے، وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، جن پر درود بھیجتا ہے میرا کبریا، جن پر سلام بھیجتے ہیں سارے انبیاء، جن کی غلامی کرتے ہیں دنیا کے اولیاء، جن کے فقیر بنتے ہیں لارب شہنشاہ، کوثر لقب لکھا ہے خدا کی کتاب میں، پلتی رہی ہے جو گود رسالت خواب میں، وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بیٹی سے ملنے جب کبھی آتے تھے مصطفیٰ، رکتے تھے در پہ پڑھتے تھے آیات انما، اس بات سے ہی جان لو بی بی کا مرتبہ، جس سے یہ راضی ہو گئی راضی ہوا خدا، نظرانہ کرنے کے لیے اس ذوالجلال کے، وہ ماں کے جس نے دے دیا حسنین بول کے، وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بابا جان خالق کونین کے نبی، شوہر جناب مرتضی مولا علی ولی، عصمت کا اپنی ذات میں بے مثل ہے کلی، جن سے رسول پاک کی لوگوں نسل چلی، جھک جھک کے جن کو عرشی کرتے سلام ہے، جن کی اولاد پاک میں 11 امام ہے، وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، ایسی نمازی سیدہ عبادت کو فخر ہے، قاری بھی ایسی جن پہ
तलावत को फख्र है, ऐसी सखी है जिन पे सखावत को फख्र है, ऐसी कनीज़ रब है कि कुदरत को फख्र है। जिब्रील जिनके बच्चों की पोशाक लाता, खुद को हसन हुसैन का दर्जी बताता, वो ज़ारा है, वो ज़ारा है, बीबी वो ज़ारा है, वो ज़ारा है। या फातिमा बिन्ते नबी खैरुल निसा, या सैयदा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। प्रोफेसर आज़म नूरी साहब, एक वाक़या मुश्किल सवाल है, ज़रा इसका जवाब दें। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाएं कि अगर मैं खुद पहाड़ की तरफ इशारा करूँ, इसको कोई सोने का बन जाए या बन जाए। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का मजाक उड़ाने के लिए अबू जहल के पास एक साहिल आया, उसने कहा कि अली बड़ा अमीर है, उससे जाके सवाल करो। उसका मतलब था ये तो फ़कीर लोग हैं। तो वो गए, तो हज़रत अली से जाके साहिल ने कहा जी मैं गया था, अबू जहल अबू लहब वगैरह ने मजाक किया, उन्होंने आपकी तरफ भेजा, आपने ऐसे ही कंकर चंद पकड़ के उसकी मुट्ठी में दे दिए, वो जाके उसने देखा तो वो जौहर बन चुके थे या सोना बन चुके। एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ ये जो प्रोफेसर नूरी साहिबा ने वाक़या सुनाया कि 3-3 दिन का फाका, ये ज़रा समझाएं ये फ़क्र क्या है? गैर साहब, बुनियादी तौर पे हमने शुरू में भी इसकी तरफ इशारा किया था कि ये फ़क्र इख्तियारी है। ठीक है, सैयदना जिब्रील इस्तरारी नहीं है, इस्तरारी नहीं है, ठीक है, इस्तरारी नहीं है। मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। ठीक है, यानी जिनके सदक़े में कायनात में वो सही बुखारी सही मुस्लिम में ये हदीस पाक 8 बार 16 बार आई है, अल्लाह, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती। इस कायनात की हर नेमत अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है और तकसीम मैं करता हूँ, और क़यामत तक करते रहेंगे, और क़यामत और तक आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। यानी ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मुझे यहाँ पर हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह याद आ गए कि एक खातून उनके पास आई, कहा मेरी बेटी की शादी है, मेरी कुछ मदद कर दे। तो आपने कहा जाओ बाहर से मिट्टी के ढेले उठा के लाओ। वो मिट्टी के ढेले उठा के लाई, आपने सूरह इखलास की तिलावत की, फूंक मारा, वो सोने के ढेलों में तब्दील हो गए। जब ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मैं गरीब नहीं थे, ये तो अरब के सरदार थे, कुरैश खानदान सबसे बड़ा कायनात के सरदार थे, कायनात के सरदार थे। मैं यहाँ पर वो वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन उस फ़क्र इख्तियारी की कैफियत में सईदा के घर में गए और कहा बेटा खाने के लिए कुछ है? अब्बा जान 3 दिन बीत गए, मैंने भी कुछ नहीं खाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ़ ले आए। जब वापस आए तो पीछे से हमसाई ने एक रोटी और थोड़ा सा सालन वो भेजा। जैसे ही आया तो हसनैन करीमैन को दौड़ाया, जाओ नाना अबू को बुला के लाओ, मैं ये उनको पेश करूंगी पहले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो सईदा जब कहती है मैं गई और मैंने जाके वो बर्तन उठाए तो वो रोटियों का ढेर लगा हुआ था और वो बर्तन जो है वो सालन से लबालब था। कहते हैं, यानी मैं बताने लगा हूं कि जब ये शान दिखाने पे आए तो फिर ये भी होता है। जब वो लेके आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि फातिमा ये कहाँ से आया? इतना ज़्यादा वो सालन जो है वो बर्तन लबालब भरा हुआ है, रोटियों का ढेर है। तो आपने फ़ौरन कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پہ چھوڑا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہ الحمدللہ الذی جعل بنتی شبیہتن بسیدۃ مریم، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بیٹی کو وہی شان عطا کی ہے جو سیدہ مریم کے حجرہ میں بے موسم پھل آتے تھے نا، اور حضرت زکریا پوچھتے تھے یہ کہاں سے آئے، تو وہ کہتے تھے ہوا من عند اللہ۔ ان کے پاس تو نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میں 3 جملوں میں حضرت عمران بن حسین کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ایک دن سیدہ کریم آقا علیہ السلام، یہ رخ بھی دکھایا، آقا کی خدمت میں ہی تو آقا علیہ السلام نے 3 بار کہا فاطمہ قریب ہو قریب ہو قریب ہو۔ آپ ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب قریب ہو گئیں تو کہتے میں نے دیکھا کہ چہرہ بالکل جیسے زرد ہوتا ہے، خون نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے یہ دیکھا نا تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے، ابھی مکہ ہے، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مجھے آگے سمجھ، اور اللہ کے حضور میں عرض کی باری تعالیٰ آج کے بعد میری فاطمہ کو بھوک نہیں لگنی چاہیے، بھوک نہیں لگنی چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں اسی لمحے میں نے دیکھا کہ چہرے کی زردی جاتی رہی اور سرخی جو تھی وہ آ گئی، اور اس کے بعد میں جب بھی پوچھتا سیدہ سے کہ آپ کو بھوک تو نہیں لگی، وہ کہتی جب سے بابا جان نے دعا دے دی ہے اس کے بعد مجھے کبھی بھوک نہیں لگی۔ پیر صاحب دینی غیرت، حمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جانے کا جذبہ، جی اللہ رب العزت نے اپنا ایک دستور جو عطا فرمایا ہے ہمیں قرآن حکیم میں، وہ یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کو انسان سے بہت زیادہ پیار ہے، اور جب بھی کوئی بارگاہ الوہیت میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنے ہادی بھیجتے ہیں۔ انبیاء اور رسولان نظام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب تک کوئی نبی مکرم تشریف نہیں لاتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ اور قرآن حکیم میں تاریخ انبیاء کے تلاوت اور مطالعہ سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ جب تک کوئی نبی ہدایت کے لیے تشریف نہیں لاتے اس وقت تک اللہ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا، اور جب نبی ہدایت کے لیے تشریف لے آئیں اس کے بعد اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو اللہ اس کا لحاظ نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں بے ادبی عقبہ بن ابی معیط کی طرف آپ نے اشارہ کیا جس نے اوج لا کر رکھی، اور وہ سارے کے سارے لوگ بدر میں جو ہیں وہ مارے گئے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی غیرت دینی اور ان کی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسبان ہونے کے اعتبار سے امام طبرانی علیہ رحمت جیسے عظیم محدثین نے انہیں ام ابیہا کا لقب دیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی تھیں جیسے شفیق ماں ہوتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انور جب وہ ایک آدمی نے بدبخت نے وہ کیچڑ ڈال دیا تھا خاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے سر انور پہ، تو انہوں نے اور جو تھی دوسری ان کی بہن ام کلثوم تھی تو دونوں نے مل کے وہ دھویا تھا، دھویا۔ اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی اور خدمت کے لیے بھی، غزوہ احد میں مجاہدین کی مرہم پٹی کے لیے بھی، غیرت دینی کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے مشرکین مکہ نے 500 سال تک بت پرستی کی ہے، ان پر عذاب نہیں آیا۔ جب حضور تشریف لے آئے اور انہیں ہدایت کا پیغام مل گیا اور اس کے باوجود جب انہوں نے سرکشی دکھائی ہے اور اپنے اللہ کے محبوب رسول کی بے ادبی کی ہے، تب اللہ نے معاف نہیں کیا، تب اللہ نے لحاظ نہیں کیا۔ با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم اب تک بھی 14 صدیاں گواہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا انجام بڑا خوفناک، بہت خوفناک ہوتا ہے، ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس میں ایک دلچسپ تاریخی واقعہ جو قرآن حکیم سے ہی ماخوذ ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ ابرہہ جب مکہ کی تباہی کے لیے آتا ہے تو اس پر ابابیل کا عذاب آتا ہے۔ عرب کے لوگ اور مکہ کے مشرکین بت پرست تھے، لیکن ابرہہ کے عذاب کا ایک کنکر بھی انہیں نہیں لگا، کیونکہ ابھی ہادی نہیں آئے۔ اور جب ہادی تشریف لے آئے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے بعد جب کسی نے بے ادبی کیا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔
ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پروفیسر اعظم نوری صاحب, جنت میں مقام, جنت کی حوروں کی سردار, دنیا کی عورتوں کی سردار, جنتی عورتوں کی سردار, ساری سرداری تو انہی کے پاس. جی بے شک ایسے ہی ہے غازی صاحب. میں گفتگو کا اختتام ہے تو میں امام دیلمی مسند الفردوس میں ایک روایت لائے ہیں, تو پیغام کے طور پہ میں چاہوں گا کہ ہمیں جو ہیڈ آف دی فیملی ہے اسے اپنے گھر کے ماحول کو اس حدیث کی روشنی میں استوار کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا میزان العلم, ٹھیک ہے, اور میں علم کا ترازو ہوں. ٹھیک. وعلی کا فتح, حضرت علی جو ہیں وہ اس کے دونوں پلڑے ہیں. والحسن والحسین خیوطہ, فرمایا حسن اور حسین وہ رسیاں ہیں جس سے وہ پلڑے بندے ہوتے ہیں. صحیح. وفاطمۃ علاقتھا, اور فرمایا جو میری فاطمہ ہے وہ ان ساری چیزوں کو آپس میں باندھنے والی ہے, باندھنے والی ہے. یعنی اتنی خوبصورت مثال دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ پھر سے عظمت رفتہ کو پائے, تو اس کو ہیڈ آف دی فیملی کو, گھر میں جو عورت ہے ماں کے روپ میں, اس کو باپ ہے, اس کو اپنی اولاد کو علم کی خیرات منتقل کرنی چاہیے. علم کی خیرات منتقل کرنی چاہیے کہ میزان علم جب تک ہر گھر میں قائم نہیں ہوگی تب تک ہم اپنی عظمت رفتہ کی طرف نہیں لوٹ سکتے. جی پیر صاحب پیغام. جی علامہ اقبال علیہ رحمت کی مثنوی اسرار خودی سے کچھ اشعار آپ نے پڑھے تھے, کچھ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ نے پڑھے. اسی میں بہت خوبصورت علامہ نے جو آپ کی سیرت و سوانح سے پیغام دیا, 2 شعر میں پیش کرتا ہوں. ہم اکثر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نو کے ثنا پر, نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور وہ یہ عظمت اس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کردار کیا ہے, ذرا اسے ہم دیکھیں. ادب پر وردائے صبر و رضا, سبحان اللہ. آسیہ گردان و لب قرآن سرا. آسیہ پرشین میں دستی چکی کو کہتے ہیں کہ آپ ادب, صبر و رضا کے ماحول میں پلنے والی وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے دستے مبارک تو چکی چلاتے تھے لیکن لب لالی قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے. گویا آغوش میں ہی ان شہزادگان کو قرآن حکیم کا شیر مادر کے ساتھ سبق جو ہے وہ ملا. اور دوسری جو پیغام کی خوبصورت شکل علامہ نے دی امت کی ماؤں کے لیے, مزرعہ تسلیم را حاصل بطول, مادراں را اسوائے کامل بطول. سبحان اللہ. جی کیا سنا رہے ہیں؟ جی شان بی بی پاک سیدہ ارشاد. سلام اللہ علیہ. حسن حسین آپ کے ہیں لاڈلے پسر, لاڈلے پسر.
हसन हुसैन आपके लाडले बिसर, लाडले बिसर। है बीबी दो जहां में तेरी जात मोतबर, जात मोतबर। है बीबी दो जहां में तेरी जात मोतबर, है जात मोतबर। तू वार से बहिश्त है, वार से बहिश्त है, तू वार से जहां सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। किस्मत का नाज आप हैं, तहारत का नाज है, इफ़्फ़त का नाज आप हैं, शराफत का नाज है। करते हैं फ़ख्र आप पर रसूल मुस्तफ़ा, पंजतन का नाज आप है, रिसालत का नाज है। सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। सखी भी भीख ले जहां से वो है तेरा दर, वो है तेरा दर। सखी भी भीख ले जहां वो है तेरा दर, वो है तेरा दर। जिब्रील आए पूछ के वो आपका है घर, वो आपका है घर। जिब्रील आए पूछ के वो आपका है घर, वो आपका है घर। बटते हैं जहां फैज़ व करम, बटते जहां है फैज़ व करम, तेरा आस्था सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। मौला हुसैन आपके गुलशन के फूल हैं, ज़ौजा अली की आप हैं जो बासूल हैं। आई हैं आप बन के रहमत रसूल की, सारे ज़माने के लिए रहमत रसूल हैं। सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। तेरे करम से मेरी सांसें हैं चल रही, सांसें हैं चल रही। तेरे करम से मेरी सांसें हैं चल रही, सांसें हैं चल रही। सदका तुम्हारे नाम का नस्लें हैं पल रही, नस्लें हैं पल रही। सदका तुम्हारे नाम का नस्लें हैं पल रही, नस्लें हैं पल रही। है सर पे मेरे आपके, सर पे मेरे आपके करम का साहिबा सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। गमों दुखों में मेरी वही चारा साज है, चारा साज है। मैं हूँ गदाए फातिमा, मुझे ये नाज है, मुझे ये नाज है। उनकी मेहरबानियाँ, उनकी मेहरबानियाँ बड़ी है मेहरबान सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा। नूरे खुदा का नूर, नूरे खुदा के नूर का अक्से जमील है। तेरे उठाता नाज तो रब्बे जलील है। जन्नत से जोड़े लाए तेरे बच्चों के लिए, सहारा तेरे दर का गुलाम जिब्राइल
की शान है, रिसालत की शान है। वो जान पंजतन है, रिसालत की शान है, रिसालत की शान है। वो कमली वाले आका मुहम्मद की जान है, मुहम्मद की जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सरदार आप हैं, सरदार आप हैं। खातून खुल्द सैयदा सरकार आप हैं, सरदार आप हैं। नबी के दिल का चैन और करार